پروردگار کے حضور دست بستہ دعا گو ہیں جناب سید محمد حسین، سیدہ رقیہ حسین اور ان کی والدہ بیمار ہیں۔ خداوند متعال اس فرش عزا کے طفیل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ پروردگار کے حضور دعا گو ہیں اس سبیل کا جس مومن نے اہتمام کیا ہے، پروردگار انہیں جنی اور انسی شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں جناب عزیز محمد جواد واقری، بیمار ہیں، انہیں خدائے متعال شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ مولانا سید انجم زیدی کی زوجہ بیمار ہیں، خدا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ پروردگار کے حضور دعا گو ہیں مولانا محمد اسلم روحانی، سید مولانا عاشق حسین قاری قاسم اور جملہ مومنین، انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ پروردگار کے حضور دعا گو ہیں پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ تھم جائے، مومنین دل کھول کے عزاداری کر سکے۔ مشکلات میں جو زائرین ہیں، خداوند متعال ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ایک زائر کا کل ہی انتقال ہوا مشہد میں۔ خداوند متعال کے حضور دعا گو ہیں کہ انہیں جوار رحمت رأفت علی ابن موسیٰ رضا میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار کے حضور دعا گو ہیں اس مجلس عزا میں موجود تمام حاضرین، وہ حاضرین کے جو کچھ عرصے کے بعد اس مجلس عزا میں تشریف لائیں گے یا دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھایا گیا ہے اور اس میں حسین ابن علی کے عزادار عزاداری کرنے میں مصروف ہیں، پروردگار ان کی جملہ مشکلات کو برطرف فرمائے۔ عظمت سید الشہداء کے صدقے جو مومنین اپنے بچوں کی تربیت کے عنوان سے پریشان ہیں، پروردگار انہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ پروردگار کے حضور دعا گو ہیں جو مومنین اپنے بچوں کی ازدواجی مشکلات کے اعتبار سے پریشان ہیں، پروردگار ان کی اس پریشانی کو ختم خیر فرمائے۔ پروردگار کے حضور دعا گو ہیں مقدس مقامات کے زائرین جو سفر زیارتی میں موجود ہیں، ان کے سفر زیارتی کو بے خطر فرما، جو مقدس مقامات پر موجود ہیں ان کی زیارات کو قبول و مقبول فرما، جو مومنین زیارات کی طلب رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، مادی مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات ہیں، کوئی اچھا ہم سفر نہیں مل رہا، پروردگار ان کی اس مشکل کو برطرف فرما اور انہیں مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار کے حضور دعا گو ہیں کہ ہماری جملہ حاجات، جملہ دعائیں جو مومنین ہم سے تقاضا رکھتے ہیں کہ ان فرش عزا میں ان کے لیے ان دعاؤں کو بیان کیا جائے، ضیق وقت، قلت وقت کے باعث ہم ان دعاؤں کو بیان نہیں کر سکتے، پروردگار ان کی جملہ حاجات کو، جملہ دعاؤں کو، جملہ مشکلات کو حل فرما، حاجات کو پورا فرما۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدا ان بچوں کو حیات نورانی عطا کرے جو مجالس عزا میں درود شریف کی قرأت کرتے ہیں. بیان ہوا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی. آج کی گفتگو تمام مجالس کا نچوڑ، نتیجہ اور بالخصوص کل کی جو گفتگو اور کل کی جو مجلس میں عرائض پیش کیے گئے کہ ایک عزادار کو حسین ابن علی کی کشش کے دھارے میں آنا ہے، کشش کی راہ میں آنا ہے، تاکہ حسین ابن علی کی ایک توجہ اس عزادار پر ہو جائے اور وہ عرشی انسان بن جائے. اور جب تک حسین ابن علی کی توجہ عزادار کی طرف نہ ہو، وہ عزادار جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی تبودو کر لے، وہ حسین ابن علی کا مجذوب نہیں ہو سکتا. اس جذبے کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے توجہ حسین ابن علی کا ہونا ضروری ہے. پھر بیان ہوا کہ توجہ کیسے حاصل کی جائے، تو اس کے ذیل میں بیان ہوا کہ اسباب توجہ کو اپنی طرف ایجاد کریں، کوشش کریں. سلوک کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب توجہ کو اپنائے، پھر آگے سے حسین ابن علی کی توجہ کا انتظار کرے. اور وہ اسباب توجہ جو کل بیان ہو چکے کہ انسان وقت پر مجلس عزا میں تشریف لائے، خود کو تیار کر کے مجلس عزا میں آئے، ذہنی طور پر تیار ہو کے وہ مجلس عزا میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہے. مجلس عزا میں آنے سے پہلے باوضو ہو کر تشریف لائے، مجلس عزا سے پہلے اور مجلس عزا کے بعد خوش گپیوں میں مصروف نہ رہے، زیادہ وزنی اور سنگین خوراک اور غذا کا استعمال نہ کرے کہ جو اس کے معدے پر بوجھ ڈال دے اور بوجھ کے نتیجے میں اس کی روح پر سنگینی آئے. بدن کی سنگینی کی وجہ سے، چونکہ روح بالآخر ہے بدن کے مرکب پر سوار ہے، تو بالآخر اس سے متاثر ہوتی ہے. یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی رعایت کرنے سے انسان حسین ابن علی کے جذبے کو اور کشش کو حاصل کر سکتا ہے، اپنی توجہ حسین ابن علی کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروا سکتا ہے. اور اگر اللہ کی عبادت کا ذکر کیا جائے تو کل بیان ہوا کہ اگر اللہ کے جذبے کو حاصل کرنا ہے تو ایک عابد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مصلح عبادت مخصوص ہو، مکان عبادت مخصوص ہو، وقت عبادت مخصوص ہو، آداب اور شرائط عبادت کی رعایت کر کے عبادت کو انجام دے. پاکیزہ ہو، پاکیزہ لباس پہنے، ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھے، خوشبو لگائے، اس مکان کو معطر کرے، عود لگائے. جتنا انسان ان آداب کی رعایت کرے گا، جتنا انسان عبادت سے پہلے خود کو تیار کرے گا کہ کس معبود کی بارگاہ میں جانا ہے، اسے اس معبود کی کشش اپنی طرف کھینچے گی. دیکھیں حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام وقت عبادت سے پہلے کیسے خود کو تیار کرتے تھے.
وقت عبادت سے پہلے وضو کی کیفیت میں ان کے چہرے کا رنگ کیسے تبدیل ہو جاتا تھا، اور جب سوال کیا جاتا تو جواب میں بیان کرتے کہ اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ سب مقدمات ہیں عبادت میں داخل ہونے کے لیے، جذبہ الہی کو، کشش الہی کو حاصل کرنے کے لیے۔ انسان جس قدر ان امور کی رعایت کرے گا، خداوند متعال سے ہم کلام ہونے میں اسے لطف آئے گا، خداوند متعال کی عبادت کرنے میں اسے لطف آئے گا، اور جس قدر انسان فرش عزا پر آنے سے پہلے آداب فرش عزا کی رعایت کرے گا، اسے اس مجلس عزا میں شریک ہونے کا لطف آئے گا، اسے اس مجلس عزا میں، اس فرش عزا میں حسین ابن علی سے رابطہ قائم کرنے میں لطف آئے گا، اور اسے خود میں محسوس ہو جائے گا کہ اس کا حسین ابن علی سے رابطہ برقرار ہو چکا ہے۔ کیسے محسوس ہو جاتا ہے؟ انسان کی آنکھیں جب وضو کر لیتی ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان اب متصل ہو چکا ہے۔ کسی نے مرحوم آیت اللہ بہجت سے سوال کیا کہ ہم امام رضا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیسے معلوم ہو کہ زیارت قبول ہو گئی؟ کہا اگر تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں، وضو کر لیں، تو جان لو کہ امام نے تمہارے سلام کو قبول کر لیا۔ دل کا رابطہ امام سے جب برقرار ہو جائے تو آنکھیں اس کی ترجمانی کرتی ہیں۔ فرش عزا پر جب عزادار آتا ہے اور اس کی آنکھیں اس کے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے نم ہو جاتی ہیں اور آنسو بہاتی ہیں، تو یہ اس کے دل کی ترجمانی کر رہی ہیں کہ اس کا حسین ابن علی سے رابطہ ہو چکا ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ اس سے راضی ہو چکی ہیں۔ یہ وہ مطالب ہیں کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں، تکرار اس حد سے زائد مناسب نہیں ہے۔ آج کی مجلس شام غریبہ سے متعلق ہے، اور آج کی مجلس حسین ابن علی کی یہ شام غریبہ جو شب عاشور سے متعلق ہے، کہ جس میں تمام غریب کربلا موجود ہیں، تمام وہ افراد جو حسین ابن علی کے اصحاب و انصار و آوان موجود ہیں، اور ایک ایسے حصار میں آ چکے ہیں کہ جن کے اوپر پانی بند ہے، جن کے پاس وہ ابتدائی سہولیات موجود نہیں ہیں کہ جو ایک انسان کو جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے یہ قافلہ کربلا میں آیا ہے، مخدرات عصمت و طہارت خیام میں محصور ہیں، اور آپ کو ابھی اللہ یہ سعادت نصیب کرے کہ آپ کربلا جائیں اور اس شدت حرارت کو خود سے محسوس کریں کہ جب آپ مشی کریں تو کس قدر گرم موسم میں اور کس قدر شدت حرارت میں انسان مشی کرے، اس کو اس بات کا احساس ہوگا۔ کہیں نہ کہیں آپ کولر تلاش کریں گے کہ جہاں ایئر کنڈیشن لگا ہو اس ملک میں چلے جائیں، کہیں نہ کہیں آپ ٹھنڈے پانی کی سبیل تلاش کریں گے تاکہ آپ کے جگر کو تسکین ملے اور آپ کی زبان کو تسکین ملے۔ تصور کریں کہ 2 محرم سے یہ کاروان سرزمین کربلا میں موجود ہے اور مستورات خیام کے اندر ہے، ایسے خیمے کہ جن میں ہوا کا گزر نہیں ہے، چاروں طرف سے وہ خیمے بند ہیں، پردے میں ہیں وہ بیویاں اور وہ مستورات، خیمے کے اندر پردے میں ہیں۔ یہ نقطہ زیادہ تعجب آمیز ہے کہ خیمے میں کیوں پردے کے اندر ہے؟ چونکہ باہر جو شکل موجود ہے اس کے وجود پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی خیام پر ہجوم کر سکتا ہے اور خیام کو غارت کر سکتا ہے۔ لہذا مخدرات عصمت و طہارت خیمے میں بھی پردے کی حالت میں اپنے حجاب کی حفاظت میں مصروف ہے۔
بہت سخت اور تکلیف دہ وہ مراحل ہیں، پانی کا نہ ہونا، غذا کا نہ ہونا، گرمی کی شدت اور حرارت کا ہونا اور خیام میں محصور ہونا. یہ الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں، ان کو وہی شخص درک کر سکتا ہے کہ جو اس کیفیت میں موجود ہو، جو خود کو اس کیفیت میں لا کر اس کیفیت کو درک کرنے کی کوشش کرے، یا اپنے تصورات کو اس کیفیت میں لے جا کر اس کیفیت کا احساس کرنے کی کوشش کرے، وہ ان باتوں کو درک کر سکتا ہے. اور بیان ہوا کہ سید الشہداء جو مصباح الہدیٰ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، انہوں نے نجات عطا کرنی ہے قیامت تک بشریت کو. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو حسین ابن علی اپنے قافلے میں موجود 72 افراد کو نجات نہ دے سکا، وہ قیامت تک بشریت کو کیسے نجات دے سکتا ہے؟ توجہ ہے. اگر حسین ابن علی کے قافلے میں، کاروان میں، 72 افراد میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس میں عثمانی بھی موجود ہے، اس میں خارجی بھی موجود ہے، اور پھر وہ کربلا کا شہید بھی ہے، حسین ابن علی پر اس نے اپنی جان نچھاور بھی کی ہے، اور اس عقیدے پر کہ وہ عثمانی ہے، اس عقیدے پر کہ وہ خارجی ہے، حسین ابن علی پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات حدیث ناقص ہے. اس کا مطلب ہے حسین ابن علی کی نجات درست نہیں ہے، حسین ابن علی نجات عطا نہیں کرتے. نہیں عزیزان، ایسے ہرگز نہیں ہے. جو شخص اس نظریے کو بیان کرتا ہے اس کا اپنا نظریہ ناقص ہے. انسان پہلے جس آئیڈیالوجی سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس نظریے سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس عقیدے سے بھی تعلق رکھتا ہو، جب وہ حسین ابن علی کے کاروان میں شامل ہو گیا، اب آپ اسے عثمانی نہیں کہہ سکتے، اب آپ اسے خارجی نہیں کہہ سکتے، اب آپ اسے حسینی کہیں گے. بے شک وہ قتال کے وقت لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند کرتا ہوگا، بے شک وہ حسین ابن علی کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہے تو اس نعرے کو اپنی زبان پر جاری کرے کہ جو نعرہ خارجیوں کا تھا، بے شک اس نعرے کو جاری کرے، لیکن اپنے خون جگر کو حسین ابن علی پر بہا رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ حسینی ہے، اس کا تعلق حسین ابن علی سے. لہذا اصحاب حسین سے متعلق جو علماء کی بحثیں ہیں، ان بحثوں میں ہم اس نظریے کی طرف ترجیح دیتے ہیں، اس نظریے کو اہمیت دیتے ہیں اور اس نظریے کو بیان کرتے ہیں کہ 72 میں صرف حسینی تھے، کوئی عثمانی نہیں تھا، کوئی خارجی نہیں تھا. اگر کسی دور میں کوئی عثمانی تھا یا کسی نے امیر المؤمنین کے خلاف تلوار اٹھائی، لیکن حسین ابن علی نے اسے نجات بخش دی اور وہ حسینی ہوا. لہذا مرحوم شیخ مفید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الارشاد میں ذکر کرتے ہیں کہ کربلا کے شہداء کی تعداد 72 تھی. اس کی وجہ جو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ سرحائے اقدس جو پاکیزہ بدنوں سے جدا ہوئے اور کوفہ ابن زیاد کے لیے بھجوائے گئے، ان کی تعداد 72 تھی. لہذا اس 72 کے عدد کو، یعنی سروں کی 72 تعداد کو دیکھ کر یہ نظریہ مشہور ہو گیا کہ کربلا میں حسین ابن علی کے لشکر میں 72 افراد تھے، یا 72 نے حسین ابن علی پر اپنی جان کو نچھاور کیا. جبکہ اگر تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور تحقیق کی جائے تو کچھ شہداء ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے قربانی حسین ابن علی کے لیے دی ہے، اپنی جان کو نچھاور حسین ابن علی پر کیا ہے، لیکن ان کے سر ان کے بدن سے جدا نہیں ہوئے، بس وہ بھی شہداء کربلا کی فہرست میں موجود ہیں.
اور وہ شہداء کہ جو سرزمین کربلا پر جنہوں نے جام شہادت نوش نہیں کیا، جنہوں نے کوفے میں جام شہادت نوش کیا یا دوسرے مقامات پر جام شہادت کو نوش کیا، وہ بھی حسین ابن علی کی راہ میں ہونے والے شہید ہیں، لہذا شہداء کربلا کی فہرست میں انہیں بھی شمار کیا جاتا ہے، جیسے حضرت مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ، انہیں بھی شہداء کربلا کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر اس فہرست کو دیکھا جائے تو 155 اس عدد کے قریب یہ تعداد ہے کہ جو شہداء کربلا کی تعداد ہے، اور اس تعداد میں بنی ہاشم 33 افراد ہیں، رسول خدا کے اصحاب کی تعداد 5 ہے، بچے جو حسین ابن علی پر جنہوں نے اپنی جان کو نچھاور کیا ان کی تعداد 5 ہے، وہ غلام جو غلامی میں کسی کی خدمت کرنے کے لیے آئے اور حسین ابن علی کی راہ پر اپنی جان نچھاور کر کے آزاد ہو گئے، حر ہو گئے، ان کی تعداد 15 ہے۔ وہ افراد کہ جو حسین ابن علی کا استغاثہ سننے کے بعد حسین ابن علی کے پرچم تلے آئے، حریت اختیار کی، ان کی تعداد 11 ہے۔ اور خواتین کی اگر فہرست دیکھی جائے تو تنہا ایک خاتون کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنی جان حسین ابن علی پر نچھاور کرے، وہب قلبی کی ماں۔ لہذا نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسیحی تھی، عیسائی تھی، کسی دور میں تھی لیکن اب حسینی ہے۔ یہ نظریہ بالکل واضح ہے۔ لہذا حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے قیام سے متعلق اگر نتیجتاً یہ بیان کیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے جن افراد کو اپنے لشکر میں جمع کیا وہ سب فقی نہیں تھے، معیار نہیں تھا کہ صرف فقی کو کربلا میں لے کر جانا ہے، یہ معیار نہیں تھا کہ صرف حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو لے کر جانا ہے، یہ معیار نہیں تھا کہ صرف عابد کو لے کر جانا ہے جو اپنے زمانے میں عبادت کے اعتبار سے مشہور عابد ہو، جسے عباد کی فہرست میں شامل کیا جائے، صرف اسے لے کر جانا ہے۔ ایسا کوئی قانون حسین ابن علی نے تدوین نہیں کیا۔ اس فرش عزا کے لیے بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے، چونکہ حسین ابن علی کے لیے ایسا قانون نہیں تھا، اس فرش عزا کے لیے بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر قرار ہوتا فقہا کو لے کر جانا ہے تو مدینہ فقہا سے بھرا ہوا تھا، کوفے میں فقہا کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، مکہ میں فقہا کی کثیر تعداد موجود تھی، لیکن سب کو سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ اپنی جان حسین ابن علی پر نچھاور کرے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات، اللہ صلی علی محمد۔ آج کل کے دور میں بھی دیکھ لیں تو فقہا کی تعداد بہت زیادہ ہے، کثیر تعداد میں ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ امام زمان جو ہر روز حلم ناصر کی صدا بلند کر رہے ہیں ظہور نہیں کر رہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہر فقیہ نے اس لشکر میں شامل نہیں ہونا، ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہے۔ لہذا امام حسین کے لشکر میں وہ افراد جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا اور ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ وہ عابد کے عنوان سے اپنے زمانے کے معروف عباد کی فہرست میں شامل ہوتے تھے اور اصحاب میں سے تھے، ان میں سوید بن عمر کا نام ذکر کیا گیا، بریر بن خزیر حمدانی کا نام ذکر کیا گیا اور زیاد بن عریب کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ صرف 3 افراد تھے
کہ جو اپنے زمانے میں عبادت کے اعتبار سے شہرت رکھتے تھے. اگر نہ آپ دیکھ لیں یہ نافع بن ہلال بھی امام حسین کے ساتھ تھا، لیکن اپنے زمانے میں عباد کی فہرست میں نہیں تھا. عباد وہ افراد کی جو شہرت رکھتے ہوں اپنے زمانے میں کہ ان کا کام صرف عبادت کرنا ہے، یہ صرف عبادت کے ٹائٹل کے ساتھ مخصوص ہیں. یا آپ دیکھ لیں حجاج بن مسروق امام حسین کا مؤذن ہے لیکن عباد کی فہرست میں شامل نہیں. یا عمیر بن عبداللہ، یا اس کے علاوہ یہ جتنے اسامی آپ یہاں مشاہدہ کر رہے ہیں شہداء کربلا کے یہ اسامی ہیں، یہ سب کے سب عباد کی فہرست میں نہیں تھے. عابد تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لیکن زمانے میں اس ٹائٹل کے ساتھ شہرت نہیں رکھتے تھے. اور اسی طرح اگر آپ فقہا کی فہرست میں دیکھ لیں تو حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی فقیہ تھے، لیکن کیا 72 کے 72 سارے اصحاب فقیہ تھے؟ نہیں، سب فقیہ نہیں تھے. یہ اعزاز سب کو حاصل نہیں تھا. بس امام حسین ابن علی کے کاروان میں شامل ہونے کی شرط اپنے زمانے میں عبادت کے عنوان سے عابد معروف ہونا، اپنے زمانے میں فقیہ کے اعتبار سے شہرت رکھنا اور عالم فقہا ہونا یہ قید نہیں ہے. امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھی یہ قید نہیں ہے. ایک خاص صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. وہ صلاحیت جب ہوگی تو وہ شخص امام زمان کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. وہ مخصوص افراد ہوں گے. لہذا اصحاب سید الشہداء کے عرفان کو درک کرنا ہے تو کل بیان ہو چکا کہ وہ سید الشہداء کی ذات میں ایسے فنا ہو چکے تھے، ایسے قربان ہو چکے تھے کہ انہیں حسین ابن علی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. ایسی کشش حسین ابن علی کی انہیں اپنے وجود میں جذب کر چکی تھی کہ وہ ہر وقت حسین ابن علی کے بارے میں سوچتے تھے اور انہیں کچھ نہیں سوچ میں آتا تھا. حسین ابن علی کے عاشق تھے. لہذا شب عاشور جب امام حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو اس خیمے میں جمع کیا اور اپنے اصحاب کی تعریف کی اور اپنے اصحاب کو بیان کیا کہ آپ سے بہتر صحابی کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں آپ سے اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، جس نے جانا ہے چلا جائے اور جاتے وقت ان مستورات میں سے بھی اپنے ساتھ انہیں لے جائے، کسی محفوظ مقام پر پہنچا دے. اور یہاں یقینی بات ہے مستورات سے مراد بنی ہاشم کی مستورات نہیں تھی، انہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے. تو وہاں سب سے پہلے جس نے آواز بلند کی وہ حضرت عباس بن علی ہیں. کہا مولا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو چھوڑ کے ہم کیسے جا سکتے ہیں اور کہاں جائیں گے؟ اور اسی طرح سے کچھ اور شخصیات نے، کچھ اور اصحاب نے، کچھ اور پروانوں نے اٹھ کر امام حسین علیہ السلام کو ایسے ہی مشابہ کلمات سے مخاطب کیا کہ جن میں یہ زہیر ابن قین بھی شامل ہے کہ نہیں مولا آپ کو چھوڑ کر ہم کیسے جائیں؟ مولا میں دوست رکھتا ہوں، میرے دل میں یہ تڑپ ہے کہ میرے ہاتھ میں اگر تلوار ہو تو میں تلوار سے آپ کے دشمنوں پر حملہ کروں، میرے ہاتھ میں اگر نیزہ ہو تو نیزے سے آپ کے دشمنوں کے سینوں کو چھلی کروں، اور اگر میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو مولا میں پتھر اٹھا کر آپ کے دشمنوں پر حملہ آور ہوں اور اپنی جان کو آپ پر نچھاور کر دوں، اور پھر مجھے زندگی دی جائے تو پھر دوبارہ ایسا ہی کروں. ایسے اصحاب بھی تھے. یہ سب حسین ابن علی میں فنا ہو چکے تھے، حسینی ہو چکے تھے حقیقت معنی میں. ایسے افراد بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں 1000 دفعہ قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر ہمیں جلا دیا جائے، زندہ کیفیت میں جلا دیا جائے، اور ہماری وجود کو خاکستر کو پھیلا دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی مولا ہم آپ ہی کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کریں گے، آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. چونکہ وہاں
دو نظریے موجود ہیں، ان دو نظریوں کے علاوہ کوئی وسط میں راستہ موجود نہیں ہے مولا، یا ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں، اور ہم نے کہاں جانا ہے مولا؟ ہم آپ کے خیمے میں حسینی ہو کر آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، یزیدی نہیں ہونا چاہتے۔ لہذا امام حسین عالی مقام کے اصحاب کی جان فشانی، قربانی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر انسان خود کو حسین ابن علی کی راہ میں اور حسین ابن علی کے مشن میں اور حسین ابن علی کی ذات میں انسان خود کو فنا کر دے اور فنا فی الحسین کا مصداق بن جائے تو یہ ایک عزادار کی بلند ترین سٹیج ہے۔ اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حسین ابن علی کی ذات میں مجذوب ہو چکا ہے، حسین ابن علی کا یہ عاشق ہے۔ اور آج آپ تمام عاشق یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ان عاشقوں پر عزاداری کر سکیں کہ جو حسین ابن علی کے ساتھ اس شب تاسوعہ اس لشکر میں موجود ہیں، محاصرے کی حالت میں ہیں اور کل کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ایک عجیب کیفیت ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی دیکھا جائے تو کوئی تلوار کو تیز کر رہا ہے، کبھی دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ مزاح ہو رہے ہیں، اور کبھی دیکھا جائے تو ایک دوسرے کو کل کے شہادت کی کیفیت کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ جب آپ سب کو معلوم ہے کہ کل آپ سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کل سب آپ لوگوں نے شہید ہو جانا ہے، حسین ابن علی پہ قربان ہو جانا ہے، تو پھر تلوار تیز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موت تو برحق آنی ہے، انسان کی تلوار تیز ہوگی تو بھی انسان کو موت آ جائے گی، انسان کی تلوار کند ہے تو بھی موت نے آنا ہے، اور یقینی ہے کہ کل آپ سب نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور حسین ابن علی پر اپنی جان کو نچھاور کر دینا ہے۔ تو یہاں بہت خوبصورت فلسفہ رہبر انقلاب اسلامی بیان کرتے ہیں کہ تلوار کو تیز کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے امام کے دفاع کے لیے تیار ہیں، خود کو تیار کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ ہم نے شہید ہو جانا ہے، لیکن یہ میری تیاری کے لوازمات میں سے ہے کہ میں اپنی سواری کو جا کر دیکھوں وہاں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، اپنے جنگی لباس کو دیکھوں کہ اس میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، اپنے اسلحے کو، تیروں کو، تلواروں کو دیکھوں کہ اس میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ میں نے دشمن کے مقابلے میں جانا ہے، یقین ہے کہ میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں انسان جب بھی جائے تیار ہو کر جائے، اور یہ درس عاشورہ سے ملا ہے، یہ درس حسین ابن علی کی اس شب تاسوعہ کی شام غریبہ سے ملا ہے۔ اور پھر اس شب کی مظلومیت کو، مصیبت کو اور واقعات کو اگر بیان کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آج کی شب کے کیا واقعات ہیں، کیا مسائل ہیں، ان واقعات کو بیان کرنے سے پہلے میں آج کے اس دن کی اور آج کی اس شخصیت کی عظمت کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے، ایک جھلک کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کرتا ہوں کہ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی اپنی کتاب مصباح الہدی میں ایک واقعے کو یا دو واقعات کو تحریر کرتے ہیں۔ کل ہم نے بیان کیا کہ ہم ذکر کریں گے فاضل دربندی کا، ایک جلیل القدر عالم، ایک جلیل القدر اہل بیت کی مصیبت کو بیان کرنے والی شخصیت، علمی اعتبار سے علمی بحثوں میں بحث ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، قیل قال ہو سکتی ہے، لیکن عقیدی اور جو انسان اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ جذبے کی کیفیت میں، اس پہ ہم بیان کر چکے کہ ہمیں لب گشائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور خدا گواہ ہے کہ جب سے ہم نے آیت اللہ وحید کی زبانی اس کلام کو پڑھا ہے، ایک خاص سی عقیدت ہو گئی ہے اس فاضل دربندی سے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی وہاں اس مصباح الہدیٰ کی جلد نمبر 2 میں تحریر کرتے ہیں کہ تبریز میں دعوت دی گئی فاضل دربندی کو مجلس عزا پڑھنے کے لیے ممبر پر تشریف لائے، بیان کرتے ہیں کہ آج میں ایک ایسے مظلوم کی مصیبت کو بیان کروں گا اور اس کی زندگی کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ جو ہستی تمام ملائکہ سے افضل ہے سوائے 4 ملائکہ کے، 4 جو برگزیدہ ملائک ہیں، حضرت جبرائیل ہے، حضرت اسرائیل ہے، 4 ملائکہ ان سے افضل نہیں ہے، باقی تمام ملائکہ سے وہ ہستی افضل ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، شاید انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے تقصیر کر دیا، کہا نہیں میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں، آج ایسی ہستی کی مصیبت کو بیان کروں گا اور ذکر کو بیان کروں گا جو تمام ملائکہ سے حتیٰ ان 4 ملائکہ سے بھی افضل ہے سوائے حاملان عرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے ان فرشتوں کے علاوہ باقی فرشتوں سے افضل ہے۔ پھر خاموش ہو گئے اور پھر کہا کہ نہیں شاید پھر تقصیر ہو گئی، کہا اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، آج ایسی ہستی کا ذکر کروں گا کہ جو تمام فرشتوں سے، ان 4 برگزیدہ فرشتوں سے، حاملان عرش سے بھی افضل ہے سوائے کروبین کے۔ پھر خاموش ہو گئے اور کہا کہ نہیں پھر شاید تقصیر ہو گئی، پھر اپنے بیان کو واپس لیا کہ آج ایسی ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو تمام ملائکہ سے افضل ہے، ان 4 برگزیدہ ملائکہ سے بھی، حاملان عرش سے بھی، قروبین سے بھی افضل ہے، اور اس ہستی کا نام ہے عباس۔ اور پھر فاضل دربندی کہتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے اس ذکر سے، کہتے ہیں میں آج کی مجلس کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس مجلس کے نتیجے میں میرا تمام بدن پسینے سے شرابور ہو جائے اور میں اپنے اس لباس کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنانا چاہتا ہوں، وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ اس لباس کو میرے ساتھ میری لحد میں اتارا جائے تاکہ یہ میرے لیے ذخیرہ عقبہ قرار پائے۔ مجلس پڑھتے ہیں، بہت کمال کی مجلس ہوتی ہے، بہت گریہ وزاری ہوتا ہے، جیسے ہی مجلس تمام ہوتی ہے تو تمام جو مومنین شریک ہوتے ہیں وہ فاضل دربندی کا احاطہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مجلس آپ نے پڑھی ہے، سنی ہم نے بھی ہے، بس اس لباس میں سے ذخیرہ صرف آپ کا نہیں ہوگا، ہم بھی اس میں شریک ہیں، ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ دیا جائے، ہم بھی اپنے کفن میں اسے شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آیت اللہ وحید لکھتے ہیں کہ فاضل دربندی کے لباس کو قطعے کر دیا گیا، ہر فرد نے ایک ٹکڑا اس لباس کا حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے لیے اس لباس کو تبرک سمجھ کے حاصل کیا تاکہ یہ لباس اس کی آخرت کا ذخیرہ قرار پائے۔ اب جس شخصیت سے آیت اللہ وحید اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اس مجلس میں ایک طالب علم بھی موجود تھا اور اس نے بھی اس لباس کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ ذخیرہ کیا اور وہ اس لباس کو اپنے ساتھ نجف اشرف لے آیا۔ جب بھی بغداد میں بغداد کے اطباء کسی کو لا علاج قرار دے دیتے تھے، اس مریض کو اس عالم کے پاس لایا جاتا تھا، وہ عالم فاضل دربندی کے اس پیراہن کو پانی میں ڈبو کے اس پانی کو اس مریض کو پلاتا تھا، وہ لا علاج مرض میں مبتلا مریض شفا حاصل کر لیتا تھا۔ یہ ہے ذاکر ابو الفضل العباس۔ اور پھر اس مجلس کا نتیجہ کیا نکلا، اسے بھی آیت اللہ وحید بیان کرتے ہیں اسی جلد میں۔ کہتے ہیں کہ فاضل دربندی نے وہ جو حضرت عباس کے لیے مجلس پڑھی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ شیخ الاعظم شیخ مرتضی انصاری
ان کے پاس لوگ تشریف لائے کہ ہمیں ایک مبلغ کی ضرورت ہے، مبلغ بھیجے ہمارے پاس. تو شیخ مرتضیٰ انصاری اپنے شاگردوں میں بہترین مبلغ کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اس علاقے میں جا کر دین مبین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، روحانیت مستقر ہونا. پھر شیخ مرتضیٰ انصاری اپنی تمام اس ہیبت کے ساتھ، تمام جلال کے ساتھ، تمام شان و شوکت کے ساتھ اور تمام شاگردوں کے ساتھ اس شاگرد کو جسے مبلغ اور روحانیت مستقر کے عنوان سے بھیج رہے ہیں، اسے نجف کی سرحد تک اسے خدا حافظی کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ یہ چلا جائے. وہ عالم ہے کہ کہتا ہے کہ میں اپنے مقصد اور منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے جا کر کربلا میں سید الشہداء کی زیارت کر لیتا ہوں. کربلا میں آتا ہے، امام حسین کی زیارت کرتا ہے، حائر حسینی میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہے کہ 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. فرشتے آئے ہیں، اس کی روح کو قبض کیا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں. جنت میں جاتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے کہ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ یہ جو خوبصورت عالیشان محل دیکھ رہے ہو یہ تمہارے لیے ہے، جاؤ اس میں جا کر ٹھہر جاؤ. اب یہ روحانی جب اطراف کے ماحول کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے محل سے زیادہ ایک خوبصورت محل ساتھ میں موجود ہے کہ اس کا محل اس کے سامنے کوئی ارزش نہیں رکھتا. سوال کرتا ہے کہ مجھے تو اچھا گھر دیا لیکن یہ عالیشان محل کس کا ہے؟ کہا یہ شیخ اعظم انصاری شیخ مرتضیٰ انصاری کا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور عالیشان محل کو مشاہدہ کرتا ہے کہ جس محل کے سامنے شیخ مرتضیٰ انصاری کا محل بھی ایک ویرانے کی حیثیت رکھتا تھا. پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ فاضل دربندی کا ہے. اچھا، فقیہ اہل بیت کا محل اتنا زیادہ خوبصورت نہیں اور فاضل دربندی کا محل اتنا خوبصورت ہے. بیدار ہوتا ہے تعجب میں. زیارت امام حسین کو تمام کرنے کے بعد واپس پلٹتا ہے نجف اشرف. جب شاگرد اس کو مشاہدہ کرتے ہیں تو جاتے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس کہ اتنے احترام سے آپ نے اس کو بدرگاہ کیا، خدا حافظی کی، روحانی مستقر بنوایا. وہ بھاگ کے آ گیا، واپس آ گیا. کہا نہیں، ایسے قضاوت نہیں کرتے. میں جا کے پوچھتا ہوں مسئلہ کیا ہوا ہے. آیا شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس تو شیخ مرتضیٰ انصاری کو بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس خواب کے مطابق 3 دن بعد میرا انتقال ہو جائے گا. آپ 3 دن کی مجھے مہلت دیں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو وہ رویا صادقہ ہے، اور اگر میرا انتقال نہیں ہوتا تو پھر جہاں آپ بھیجتے ہیں میں چلا جاتا ہوں. تمام ماجرا آیت اللہ وحید خراسانی لکھتے ہیں کہ شیخ اعظم کو سناتا ہے اور ٹھیک 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. بس معلوم ہوا کہ رویا صادقہ تھا اور وہ جو جنت میں محل اس نے دیکھا تھا وہ اس کا اپنا تھا. اور فاضل دربندی نے جو وہ مصائب تبریز میں پڑھے تھے، جنت میں اسے ایسا عالیشان مقام ملا کہ جو فقیہ اہل بیت شیخ مرتضیٰ انصاری کو بھی نصیب نہیں ہوا. اور وہ اسی فرش قضا پر مصیبت حضرت عباس پڑھنے کا نتیجہ ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. آج حضرت عباس کا تذکرہ کرنا ہے. 9 محرم ہے. تمام افراد کو امام حسین نے اپنے خیام میں جمع کیا ہے. امام سجاد روایت کرتے ہیں کہ امام حسین عالی مقام انہیں رخصت دیتے ہیں، جس نے جانا ہے چلا جائے، لیکن کوئی نہیں جاتا. وہ سب مطالب آپ کے ذہنوں میں ہیں. نافع بن ہلال کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میں نے دیکھا کہ امام حسین خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور سرزمین کربلا دشت نینوا پر اکیلے جا رہے ہیں. مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی سید الشہداء کو آسیب اور گزند نہ پہنچائے. میں آہستہ آہستہ حسین کے پیچھے چلا. امام حسین کو معلوم ہوا کہ نافع پیچھے آ رہا ہے تو نافع سے کہتے ہیں نافع
میں اس سرزمین کربلا میں جا کر ان تمام فراز و نشیب کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں جہاں میرے اصحاب نے زمین پر آنا ہے اور جام شہادت نوش کرنا ہے۔ پھر وہاں نافع کو باقاعدہ امام عالی مقام ان مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جہاں ان ہستیوں نے، ان پاکیزہ ہستیوں نے، ان پاکیزہ شہداء نے جہاں جام شہادت نوش کرنا ہے۔ اور ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ امام حسین نافع سے کہتے ہیں کہ نافع اب یہاں آپ رک جاؤ، آگے ایسے مقامات ہیں جہاں میں تنہا نہیں ہوں، جہاں میرے ساتھ میری ماں زہرا بھی موجود ہے۔ ان مقامات کا معائنہ نافع مجھے اکیلے کرنے دو جہاں خود میں نے زمین پر آنا ہے، جہاں عباس نے زمین پر آنا ہے، جہاں علی اکبر نے زمین پر آنا ہے، جہاں اون و محمد و قاسم نے زمین پر آنا ہے۔ سید الشہداء اس معائنے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں خیام کی طرف۔ نافع کہتا ہے میں ساتھ ہوں۔ امام حسین اپنی ہمشیرہ کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ نافع کہتا ہے میں باہر کھڑا ہوا امام کا انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے ثانی زہرا کے ان کلمات کی آواز سنائی دیتی ہے کہ بھیا اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا ہے۔ کوفے والوں نے تو وفا نہیں کی ہے، ان اصحاب کا امتحان کر چکے ہیں۔ نافع کہتا ہے کہ ان کلمات کو سننا تھا کہ میں واپس پلٹتا ہوں حبیب ابن مظاہر کے پاس۔ حبیب جو اصحاب کے جھرمٹ میں موجود ہے، میں حبیب سے کہتا ہوں کہ اے حبیب ثانی زہرا کے وجود میں اضطراب موجود ہے، ایک پریشانی موجود ہے۔ حبیب تمام اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور ثانی زہرا کے خیمے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے میں حبیب آواز بلند کرتے ہیں کہ اے ثانی زہرا، اے فاطمہ زہرا کی بیٹی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ابھی اپنی جانیں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں۔ امام حسین ثانی زہرا سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا ہے، ان سے بہتر اور کوئی صحابی نہیں ہے۔ اب آگے کا مرحلہ آتا ہے اور امام حسین عالی مقام ان تمام مراحل سے اپنے اصحاب کو عبور دیتے ہیں اور صبح روز عاشور آ جاتا ہے۔ حضرت عباس اپنی سواری پر سوار ہیں اور خیام کا پہرا دے رہے ہیں، خیام کے گرد چکر لگا رہے ہیں کہ ایسے میں زہیر حضرت عباس کے قریب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے عباس، کیا آپ کو معلوم ہے علی نے آپ کی ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس کیا آپ کو معلوم ہے کہ علی نے آپ کی ماں فاطمہ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ مشہور روایت کہ امیر المؤمنین نے عقیل سے کہا کہ عقیل عرب کے شجاع ترین خاندان سے ایک دوشیزہ کا انتخاب کرو جس سے مجھے کربلا کے لیے سرمایہ درکار ہے، جو کربلا میں میرے حسین کا حامی و ناصر ہو۔ تو عقیل نے کہا کہ علی آپ فاطمہ کلابیہ سے ازدواج کریں اور شادی کریں۔ یہ شادی ہو گئی اور جب حضرت عباس کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے اور حضرت عباس کو امیر المؤمنین کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے تو عباس کو دیکھتے ہی امیر المؤمنین زار و قطار گریہ کرنے لگے۔
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब्बास को देखते ही अमीर अल-मोमिनीन ज़ारो कतार रोने लगे, अब्बास के बाजुओं का बोसा देने लगे कि इन बाजुओं ने करबला के मैदान में शहीद हो जाना है। और जब 21 रमजान का वो वक्त आया जब हजरत सैयदुल औसिया इस दुनिया से मुफारकत इख्तियार करने वाले थे, तो अब्बास को अपने पास बुलाया, अब्बास को अपने सीने से लगाया और एक वसीयत की, बेटा अब्बास 10 मुहर्रम को जब तुम अलकमा पे जाओ तो अब्बास कहीं ऐसा ना हो तुम पानी पी लो और हुसैन प्यासा लगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हुई, इमाम सादिक आपसे राजी हुए। इमाम सादिक फरमाते हैं ना कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन आवाजों पर अपना रहम फरमा कि अल्लती कानत लना, जो आवाजें हमारे लिए उठती हैं। आज का दिन आवाजें उठाने के लिए है, आज का दिन आवाजें आजाद करने के लिए है। हजरत अब्बास की मजलूमियत और मुसीबत कोई मामूली मजलूमियत और मुसीबत नहीं है। और हमारी रविश है कि हम मुसीबत को पढ़ते हैं तो किसी हस्ती की नियाबत करते हैं। आज की मुसीबत को पढ़ने के लिए अमीर अल-मोमिनीन की नियाबत को मद्देनजर रखा गया है। अली इब्न अबी तालिब की जानिब से उनके बेटे, उनके लख्ते जिगर अब्बास की मुसीबत को मैं पढ़ता हूं। आप अगर हौसला रखते हैं तो अब्बास की मां की तरफ से इस मुसीबत को सुनने की कोशिश करें। अजरकुम अल्लाह। नायब बने अब्बास की मां का, फातिमा उम्मुल बनीन। बहुत मोहब्बत है अपने बेटों से फातिमा को, बहुत मोहब्बत है। आशूर के बाद फातिमा उम्मुल बनीन कब्रिस्तान मदीना में ज़ारो कतार रोया करती थी और अपने बेटों पर अज़ादारी किया करती थी। ऐसे मसाइब पढ़ा करती थी कि मरवाने मलऊन भी ज़ारो कतार रोता था। उम्मुल बनीन कहती हैं, मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरा बेटा अब्बास मारा गया, लेकिन जब मुझे खबर दी जाती है कि ज़ैनब के सर से चादर छिन गई, हुसैन इब्न अली को दश्ते नैनवा में बेदर्दी के साथ ज़बह कर दिया गया, ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरें पहनाई गई, अकबर के सीने में बर्छी लगी, तो मुझे यकीन हो जाता है कि मेरा अब्बास अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर उम्मुल बनीन कहती हैं कि मेरे बेटे के हाथ में अभी तलवार न थी, सिर्फ नेजा था। अगर अब्बास के हाथ में तलवार होती तो फिर तो मुझे बताते कि कोई अब्बास के मुकाबले में कैसे खड़ा होता। रोज़े आशूर है, हजरत अब्बास खयाम की हिफाजत कर रहे हैं कि ज़ुहैर बिन कैन आता है और कहता है अब्बास। पस मंजर मालूम हो गया ना कि अब्बास कौन है और ज़ुहैर क्या कहना चाह रहा है। अब्बास, तुम्हें मालूम है कि अली ने फातिमा से शादी क्यों की थी? अब्बास भी समझ गए कि ज़ुहैर क्या कहना चाहता है। अब्बास को जलाल आया, ऐसी अंगड़ाई ली कि रिकाबे रहवार की टूट गई। अब्बास कि जिनके बारे में तारीख नवीस लिखते हैं कि ऐसे शुजा थे, ऐसे तो खूबसूरत थे, ऐसे तो उनका बुलंदतरीन कदो कामत थी कि हर कोई उन्हें देखकर ग़ैबते में मुब्तला हो जाता था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह।
ہر کوئی انہیں دیکھ کر حیران و پریشان اور غیبتے میں مبتلا ہو جاتا تھا، لیکن کربلا کے مصائب میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ عباس کا وہ عظیم الجثہ وجود اطہر معلوم نہیں کیسے چھوٹا ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر ممکن ہو یہاں کی لائٹ بھی بند کر دیں اس طرف کی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مرحوم مہدی بحر العلوم کا زمانہ ہے۔ مرحوم مہدی بحر العلوم کا زمانہ ہے۔ خبر دی جاتی ہے کہ عباس ابن علی کی قبر ایک طرف سے ویران ہو گئی ہے۔ آئیں مہدی بحر العلوم اس کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ وقت کو معین کیا جاتا ہے اور مہدی بحر العلوم اس معمار کو لے کر سرداب میں داخل ہوتے ہیں۔ مہدی بحر العلوم فقیہ ہیں، عارف ہیں، مجتہد ہیں، لیکن وہ معمار زیادہ علم نہیں رکھتا، لیکن جب قبر عباس کو مشاہدہ کرتا ہے تو مہدی بحر العلوم سے سوال کرتا ہے کہ آقا جان اجازت ہے ایک سوال پوچھ لوں؟ کہا بتاؤ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا آپ لوگوں کی مجالس عزا میں ہم سنتے آئے ہیں کہ عباس بہت کڑیل جوان تھا، اس کا بہت عظیم قد تھا، لیکن یہاں مجھے قبر بہت چھوٹی دکھائی دے رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زہرا آپ سے راضی ہوں، عباس کی ماں آپ سے راضی ہوں، اجرکم اللہ۔ وہ عالم، اجرکم اللہ، وہ عالم جو ہر روز باقاعدگی سے حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، ہر روز حسین ابن علی کی زیارت کرتا تھا، لیکن عباس کی زیارت کے لیے حرم عباس کی طرف نہیں جاتا۔ عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ تشریف لائی ہے۔ فاطمہ زہرا نے ناراض ہو کر اپنا چہرہ تبدیل کر لیا۔ عالم دست بستہ درخواست کرتا ہے بی بی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا اس لیے میں تجھ سے ناراض ہوں۔ کہا بی بی ہر روز تو میں حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ کہا کیا عباس میرا بیٹا نہیں ہے؟ بس معلوم ہوا کہ عباس کی دو مائیں ہیں، ایک فاطمہ کلابیہ ام البنین ہے اور ایک فاطمہ زہرا ہے۔ نہیں معلوم آپ کس کے نائب بن کر گریہ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی آوازوں کو قبول کرے۔ مہدی بحر العلوم کہتے ہیں، اجرکم اللہ، مہدی بحر العلوم کہتے ہیں اس معمار سے کہ کربلا میں عباس پر وہ مصیبت آئی کہ عباس کا وہ عظیم المرتبت وجود چھوٹا ہو کے رہ گیا اور زین العابدین نے عباس کو ایک چٹائی پر رکھ کر اس قبر کے اندر اتارا۔ بس معلوم ہوا کہ کربلا میں عباس پر وہ مصیبت آئی کہ ان کا عظیم المرتبت وجود مختصر ہو کر رہ گیا۔ بس معلوم ہوا
آج کی مصیبت ہم امیر المؤمنین کی جانب سے اور فاطمہ زہرا اور فاطمہ کلابیہ کی جانب سے عباس کی مصیبت کو بیان کر رہے ہیں. وہ مرحلہ آتا ہے، عصر عاشور ہے، تمام اصحاب شہید ہو چکے ہیں، بنی ہاشم شہید ہو چکے ہیں. عباس آتے ہیں حسین ابن علی کے پاس. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بھیا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں؟ امام حسین عباس کا یہ جملہ سنتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں اور اس قدر گریہ فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے کہ امام حسین کی ریش اطہر اور ریش مبارک ان کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، اس قدر گریہ کرتے ہیں. اور پھر عباس سے کہتے ہیں کہ اے عباس آپ تو میرے علمدار ہو، اے عباس آپ تو میری فوج کے سرپرست ہو اور سربراہ ہو. عباس آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ اگر آپ کو اجازت دی تو میرا لشکر کہاں جائے گا؟ اب یہاں حضرت نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی لشکر نظر نہ آیا تو مولا سے یقیناً کہا ہوگا کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کے لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے؟ سب تو قربان ہو چکے. تو یقیناً خیام کے پیچھے سے مقدرات عصمت و طہارت کے گریے کی آواز نے اس بات کی نشاندہی کی کہ امام حسین جس لشکر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ پردوں کے اندر چھپی ہوئی بیویاں ہیں کہ جن کی خاطر عباس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. کہا جاؤ جا کر بیویوں سے اجازت لے لو، رخصت لے لو. عباس آتے ہیں خیام میں، اس زینب سے، اس بہن سے اجازت لینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جس کو عباس کے وجود پر بہت ناز تھا. بچپن سے عالمہ غیر معلمہ نے اس بات کو سن رکھا تھا کہ یہ ہستا بستا گھرانہ کربلا میں ویران ہو جاتا ہے. سن رکھا تھا کہ مقدرات عصمت و طہارت کی چادریں چھن جائیں گی، لیکن پھر دل کو ڈھارس دیتی تھی کہ جس کا بھائی عباس ہو اس کو بھلا کون نقصان پہنچا سکتا ہے. اور شب عاشور بھی بیویوں کو یہی تسلی دے رہی تھی کہ اپنے پردوں کا پریشان نہ ہونا، عباس ابھی ہے، تمہارے پردوں کا محافظ ہے. لیکن جیسے ہی عباس اجازت لینے کے لیے تشریف لائے، زینب نے بیویوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ جس ضمانت کا میں کل تذکرہ کر رہی تھی اب وہ ضمانت باقی نہیں ہے بیویوں. اب پردے کا محافظ اجازت لینے کے لیے آیا ہے. اجازت لی مقدرات عصمت و طہارت سے اور حضرت عباس کو اجازت ملی، سوار ہوئے، آگے بڑھے اور حسین ابن علی ہیں کہ عباس کے پیچھے جا رہے ہیں. عباس کو واپس بلایا، سینے سے لگایا، پھر اجازت دی کہ جاؤ عباس. لیکن عباس کو اجازت ایسے نہیں ملی. کیسے ملی اجازت؟ وہ حسین ابن علی جو اپنے علمدار کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ حسین ابن علی جو اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے عباس کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیسے راضی ہو گئے؟ عباس ابن علی جب اس خیمے میں تشریف لاتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے خشک مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے
تاکہ ان مشکیزوں کی نمی سے اپنے وجود کو تسکین دے سکے، اور سکینہ ہے کہ ان بچوں کو ڈھارس دے رہی ہیں کہ ابھی میرے چچا عباس موجود ہیں، ابھی چچا سے کہتی ہوں کہ جائیں اور جا کر آپ کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ عباس نے ان جملوں کو سنا، سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور حسین ابن علی کے پاس تشریف لے آئے۔ معلوم ہو گیا کہ عباس کس غرض سے تشریف لائے ہیں۔ کہا جاؤ ان بچوں کے لیے کچھ پانی لے آیا، لیکن ایسی کیفیت ہے کہ جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ اور نیزہ بھی موجود ہے، اور عباس کو روانہ کیا کہ جاؤ پانی لے آؤ۔ ایک ایسی کیفیت میں عباس ابن علی نہر القمہ پر تشریف لاتے ہیں کہ تاریخی متون میں لکھا ہے 4000 تیر انداز عباس کے محاصرے میں موجود ہیں، اور انہوں نے عباس کا محاصرہ کیا۔ 4000 تیر انداز تیروں کی برسات کر رہے ہیں، اور عباس ہے کہ اپنے وجود اطہر کا دفاع کر رہے ہیں، اس نیزے سے، اس علم مبارک سے۔ اور جب وہ علم مبارک شام میں اس لعین کے دربار میں پہنچا، اس علم کی عظیم المرتبت حیبت کو دیکھ کر وہ اپنی مسند سے 3 دفعہ اٹھا اور زمین پر بیٹھ گیا، اور پھر پوچھا یہ علم کس کا ہے، کس نے اسے تھام رکھا تھا؟ کہ جس علم پہ کہیں کوئی سالم نشان نہیں ہے سوائے اس کے دستے کے، کہ جس دستے سے اس علم کو تھام رکھا تھا، اس کو کس نے تھاما تھا؟ بتایا اس کو عباس ابن علی نے تھام رکھا تھا۔ اس علم سے اپنا دفاع کیا اور 80 افراد کو واصل جہنم کیا۔ ایسے میں عباس ان سے جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان بھی ہے؟ اس القمہ سے تمام حیوانات سیراب ہو رہے ہیں اور آل رسول پیاسی ہے، تم آل رسول کو اس نہر القمہ سے سیراب کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کہ ایسے میں ایک شقی ترین انسان نے چھپ کے عباس پر وار کیا کہ عباس کے دائیں بازو کو اس وقت قلم کیا جب وہ مشکیزہ بھر کے واپس پلٹ رہے تھے۔ بہت سخت مشکل مرحلہ ہے یہ کہ عباس اس القمہ میں جب داخل ہوتے ہیں اور پانی کو اٹھاتے ہیں تو پانی کو واپس رکھ دیتے ہیں، نہیں پیتے۔ بابا کی وصیت تھی، شاید یہ وجہ ہے۔ بھائی کے ساتھ وفاداری تھی، شاید یہ بھی وجہ ہے۔ یا عشق کا وہ بلند ترین مرحلہ ہے کہ میرا حسین پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی لوں؟ یا بعض یوں بیان کرتے ہیں کہ عباس نے پانی کو پینے کے لیے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اس شکوے کو منتقل کرنے کے لیے اٹھایا تھا کہ اے القمہ تو یہاں بہہ رہی ہے اور آل نبی پیاسی ہے۔ پانی کو بھرا، اور اب عباس ابن علی واپس جانا چاہتے ہیں کہ اس شقی نے چھپ کر عباس ابن علی کے دائیں بازو پر حملہ کیا۔ دائیں بازو قلم ہوا تو عباس نے مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا، پھر چھپ کر ایک شقی نے بائیں بازو پر وار کیا تو عباس نے نہ جانے کیسے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبوچا۔ لیکن ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ یہ پانی خیام تک پہنچ جائے۔ پھر اب ایک شقی نے اس مشکیزے پر اپنے تیر کا نشانہ لگایا۔ عباس کی امید وہ مشکیزہ جب زخمی ہوا
اور تمام پانی بہہ گیا تو عباس کی پانی پہنچانے کی امید ختم ہو گئی۔ دوسرے شکی نے تیر مارا جو سینے میں پیوست ہوا، اور پھر ہر طرف سے تیروں کی بوچھار کہ عباس کا وجود اطہر تیروں سے چھلنی ہو چکا کہ ایسے میں ایک شکی گرز کا وار کرتا ہے کہ عباس اب زین سے زمین کی طرف سفر کرتے ہیں اور بھائی کو بلاتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا السلام علیکہ یا اخا ادرکنی اخا، بھیا میرے پاس آئیے۔ امام حسین کیسے تشریف لائے عباس کے پاس، یہ ایک الگ منزل ہے، لیکن کسی طرح سے عباس تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں وجود ناظرین تیروں میں بالکل گھرا ہوا ہے، لیکن بھائی میں ایک رمق ابھی باقی ہے۔ کہتے ہیں مولا میرا وجود زخمی ہے، مولا میری آنکھیں خون سے بھری ہوئی ہیں، مولا آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے عباس کے سر اطہر کو اپنے زانوں پر لیا، عباس کی چشمہائے مبارک سے خون کو ہٹایا، عباس کی جیسے ہی جمال انور ابا عبداللہ کی طرف نگاہ پڑی، زار و قطار رونے لگے۔ کہتے ہیں بھیا آپ نے تو مجھے اپنے زانوں پر جگہ دی، کچھ ہی دیر بعد آپ بھی زین سے زمین پر آئیں گے، ان لمحات کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ کون آپ کے سر اقدس کو اپنے زانوں پر لے گا، کون آپ کے وجود نازنین کو اپنی آغوش میں لے گا، اس مرحلے کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب یہاں امام حسین عباس سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو خیمے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آزمائش ہے، یہ وہ وفا ہے جسے علماء بیان کرتے ہیں کہ عباس کہتے ہیں بھیا مجھے خیام کی طرف نہ لے جائیے۔ کیوں؟ کہا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اسے پانی پلاؤں گا، وہ میرے انتظار میں موجود ہے، مجھے نہ لے جائیے۔ اور دوسری وجہ مجھے نہ لے جائیے وہ یہ ہے کہ مخدرات عصمت و طہارت کو میری بہت ڈھارس تھی، مجھے اس کیفیت میں دیکھ کر ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ عباس کا آخری وقت ہے، لیکن اس میں بھی حسین ابن علی کے ساتھ وفا کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امام حسین اٹھے، اپنی آستین سے اپنے آنسوؤں کو پوچھا اور خیام کی طرف واپس چل دیے۔ عباس ابن علی کو وہیں چھوڑ دیا۔ اب جیسے ہی خیام میں پہنچتے ہیں تو دو مستورات حسین ابن علی کے آگے آتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک 4 سالہ بچی ہے جو حسین ابن علی کے رہبار کو تھام کر حسین ابن علی سے سوال کرتی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا جان کیا آپ کو معلوم ہے میرے چچا عباس کہاں ہے؟ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ میرے لیے پانی لائیں گے، لیکن وہ تشریف نہیں لائے، آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ امام حسین نے خبر دی کہ سکینہ تمہارے چچا عباس اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ اور دوسری ہستی جناب زینب عالیہ آگے بڑھتی ہے اور امام حسین سے سوال کرتی ہے، بھیا عباس کہاں ہے؟ ہمارے پردے کے محافظ کہاں ہیں؟
بتایا جاتا ہے زینب علیہ وہ شہید ہو گئے۔ سوال کرتی ہیں بھائی آپ تمام شہداء کو قیام میں لائے، عباس کو کیوں نہ لائے؟ تو امام حسین جواب دیتے ہیں کہ بہن زینب، عباس کا وجود اطہر وہ عظیم المرتبت جسم اب اتنا چھوٹا ہو چکا ہے، اتنے حملے ہوئے، اتنے تیروں کی برسات ہوئی، اتنے گرد مارے گئے، اتنے نیزے مارے گئے، اتنی تلواروں کا حملہ ہوا کہ اب وہ وجود نازنین مختصر ہو چکا ہے۔ میں کیسے عباس کے وجود اطہر کو جمع کرتا اور قیام میں لاتا؟ تو زینب عباس وہیں القما کے کنارے موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جاتے جاتے حسین کے ساتھ اپنی وفا کا کمال مظاہرہ کر گئے، مقدرات عصمت و طہارت کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار